آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ خان۔ ناظرین، ہم ہر اتوار کو اپنے پروگرام میں 3 اسٹوریاں کیا کریں گے، جس میں ڈیولپنگ اسٹوریاں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسکلوسیو اسٹوریاں بھی ہوں گی۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم 3 اسٹوریاں کریں گے بنیادی طور پر، جس میں 2 ڈیولپنگ اسٹوری ہیں جبکہ ایک ایکسکلوسیو اسٹوری ہوگی۔ پہلی اسٹوری ہماری ہے اسلام آباد کے نئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے متعلق۔ اس آرڈیننس کے جاری ہونے کی دیر تھی کہ اسلام آباد میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ چھوٹا سا شہر ہے، 20 سے 25 لاکھ آبادی کا، اور اس کے نئے آرڈیننس کے تحت تعلیمی ادارے خاص کر نرسری سے لے کر میٹرک تک ان تمام کو لوکل گورنمنٹس کے ماتحت کیا جا رہا ہے اور ان ملازمین کو بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس آرڈیننس کے تحت۔ آرڈیننس کے آنے کے بعد تمام وفاقی دارالحکومت کے سرکاری اسکول بند کر دیے گئے اور تمام اساتذہ اور جو دیگر عملہ ہے وہ ہڑتال پر چلا گیا، اور آج 5 سے 6 روز ہو چکے ہیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے 1.5 لاکھ سے زائد بچے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ 1 ہفتہ تقریباً ہو چکا ہے اور آگے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اساتذہ نے اور دیگر جو سٹاف ہے انہوں نے اس ہڑتال کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے اور ہماری جو نمائندہ ہیں وجیہہ خانین، وہ اس تمام معاملے کو کور کر رہی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے، وہ رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دکھائیں جی رپورٹ۔ حکومت نے اسلام آباد کے سرکاری اسکول بلدیاتی ادارہ جات آرڈیننس 2021 کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت کرنے کا اعلان کر دیا۔ آرڈیننس کے اطلاق سے اسلام آباد کے 390 پرائمری، مڈل اور میٹرک سطح کے اسکول MCI کے زیر اثر چلے جائیں گے۔ اس صدارتی آرڈیننس کے اجرا کے حکومتی فیصلے کو اساتذہ، طلباء و والدین نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آپ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی سروس جاری رکھیں گے تو آپ جب تک سروس کرنا چاہیں، اپنی 60 سال عمر پوری کریں یا پینشن لیں، اس وقت آپ جاری رہیں گے، اس وقت آپ ریٹائر ہوں گے، ہماری وہ سیٹ پھر بلدیہ کو چلی جائے گی، ہماری پرموشن رک جائیں گی، ہماری نئی بھرتی نہیں ہوگی، اور یہ کوٹا آئے دن آتے آتے اور ایک دن یہ ہوگا کہ وفاقی ملازمین مکمل طور پر ختم ہوں گے اور صرف بلدیہ کے ملازمین رہیں گے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھی معاشی استحصال ہے کہ جو ہمیں فیسیلیٹیشن ویسے تو نہ ہونے کے برابر مل رہی ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت مل رہی ہیں وہ بھی ہم سے چھین لی جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کا فائنانس یا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایجوکیشن سیکٹر کو ہمیشہ سیپریٹ ہی رکھنا چاہیے تاکہ وہ فیئر رہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب اسلام آباد کے سرکاری تعلیمی اداروں کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے لیگی دور میں بھی یہ ادارے وزارت کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماتحت تھے، جنہیں PTI دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت کر دیا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پہلے اداروں کو تباہ کر دیا جائے، بدنام کر دیا جائے، اس کے بعد پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو فروخت کیا جائے۔ اصل پلان یہ ہے، اس لیے ہمیں اس پہ نظر ہے ہمارا۔ ریاست مدینہ کا نام جنہیں دیا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، آپ ان بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم کرنے جا رہے ہیں کہ جو بچے اپنی فیسیں نہیں ادا کر سکیں گے، جو بچے بکس نہیں خرید سکیں گے، آپ ان بچوں کو پر فیس لگانے جا رہے ہیں کہ وہ بچے فیسیں ادا کریں، 2,000 2,500 وہ فیسیں دیں، اور کس طرح وہ بچے فیسیں پے کریں گے۔ فیصلے کے خلاف اساتذہ و ملازمین سراپائے احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنی، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ دیکھیں جی، آپ نے رپورٹ دیکھی اس تمام صورتحال پر۔ وجیہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وجیہہ، بہت شکریہ۔ وجیہہ، یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ پہلے آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے شعبے میں اسی قسم کی صورتحال ہوئی۔ پیمز ہسپتال جو سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس میں بھی سال سے زیادہ ہڑتال جاری رہی اور مظاہرے ہوتے رہے۔ پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایشو آیا، وہاں میڈیکل کالجز کا ایشو چلتا رہا۔ اب جو باقی تعلیمی ادارے ہیں اسلام آباد کے، جتنے تمام تعلیمی ادارے ہیں جن کی تعداد بھی آپ نے بتائی، اب اس حوالے سے ایک نیا ڈیسیجن آ گیا ہے۔ تو حکومت ایک تو بتائیں چاہتی کیا ہے، اور یہ جو ملازمین ہیں، پہلے تو یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، یہ آرڈیننس ہے کیا؟ آرڈیننس میں کیا لے کے آئے ہیں؟ جی بالکل ثناء صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایکچولی یہ آرڈیننس جو ہے 23 نومبر کو صدارتی آرڈیننس بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک منظور ہوا تھا۔ اس میں ایک شک شامل کی گئی تھی، 166 سیک جو ہے وہ شامل کی گئی تھی، جس میں صرف یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کے جو پرائمری اور مڈل سکولز ہیں ان کو جو ہے ہم نے FDE سے ہٹا کر ہر بلدیاتی جو ان کے نظام ہے میئر کے انڈر، ان کے انڈر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔
390 کے قریب اسکول ہیں جن کو اس کے انڈر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 33 کالجز ہیں ایکچولی وہ بھی ایف ڈی کے انڈر آتے تھے, لیکن ان کو وزارت تعلیم نے اپنے ہی انڈر لیا, جبکہ اسکولوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایف ڈی ای کا جو ڈائریکٹر جنرل جو تعینات کرتا تھا, جسے وزارت تعلیم جو ہے وہ پہلے اس کو تعینات کرتا تھا, اب اس کا اختیار بھی میئر کے پاس ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے وہ تعینات کرے گا, اور اس کو بھی کانٹریکٹ بیس کے اوپر, ایف ڈی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس کو بھی کانٹریکٹ بیس کے اوپر جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے, ایک مسئلہ اس کے تبدیل ہونے سے وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایکچولی جب شکل شامل کی گئی جس میں انہوں نے آرڈیننس کے تحت کہا کہ جو یہ اساتذہ ہیں یہ سول سرونٹ کے طور پر ہی اپنا کام کریں گے, لیکن اوبیسلی ایک آرڈیننس چینج ہوا. اساتذہ کو بھی جب اس آرڈیننس کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بھی بہت سے تحفظات تھے. فار ایگزامپل انہیں اپنی جاب کی سیکیورٹی سے اوپر وہ تھے, اس کے ساتھ پینشن کے تھے جو ان کو ہاؤس رینٹس وغیرہ ملتے تھے, اور سیکنڈ ان کو یہ بھی تھا کہ فار ایگزامپل نرسری سے میٹرک تک جیسے تعلیم اسکولوں میں فری دی جاتی ہے, اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے فنڈ جو ہے وہ جاری کرتا تھا ایف ڈی, ہمیں فنڈ جو ہے وہ جاری کرتا تھا, پہلے ہی ہمیں اس میں اتنے مسائل تھے. اب جب یہ میونسپل کارپوریشن کے ماتحت چلا گیا ہے جس کے نظام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نظام سے ہی سیٹسفائی نہیں ہیں, تو اس کے بعد ہمیں جب فنڈ مزید ہمیں یہ قانون بناتے ہوئے کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی؟ بالکل, جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے عہدے سے ملیں, جا کے وزارت انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں گیا. یہ آرڈیننس جو ہے کابینہ سے منظور کر کے جو ہے وہ کر دیا گیا, جس کے بعد اساتذہ نے ایک کمیٹی بنائی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے فضل مولا جس کے جو سربراہ تھے. اس کے بعد انہوں نے اب یہ کیا کہ ہم اس کو پروٹیسٹ کریں گے. پہلے اسکولوں کی حد تک پروٹیسٹ چلتا رہا, سرکاری پڑھائی انہوں نے روک دی بچوں کی, تقریباً 4-5 دن ہو گئے ان کی پڑھائی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایک علامتی احتجاج جو ہے جیسے کرتے ہیں پریس کلب سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک نکالا, وہاں پر بھی ان سے کوئی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ ملنے کے لیے نہیں آئی. جس کے بعد دو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ دو ان کے ہوئے مذاکراتی ٹیم ہوئے, شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہوئے اور سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ, ان کے 2 مراحل میں ان کے مذاکرات ہوئے, لیکن وہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوئے. کیا بات اس میں حکومت کا کیا موقف؟ شفقت محمود صاحب نے تو ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے جو آپ کے ہیں آپ کے سارے یہ 166 کو حکومت اس پر نظر ثانی کہتی ہے کہ ہم کریں گے, آپ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان سے جا کے محی الدین صاحب ہیں ان سے آپ ملیں, وہ آپ کو کریں گے. لیکن جب یہ ساری ٹیم جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضمانت جو ہے وہ نہیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ منظور ہو چکا ہے, اگر آپ کو اس پہ کوئی ایشو ہے تو آپ عدالت جائیں یا آپ حکومت سے اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکیں. جس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے مذاکرات جو ہے ان کے ساتھ جو ناکام ہو گئے, اور اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم منڈے سے بھی جو ہے وہ اس کی کلاسز جو ہے وہ نہیں لیں گے. جبکہ شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ کی سماجی ویب سائٹ پہ, اس پہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ہمارے ٹیچرز کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں, امید کی جا رہی ہے کہ منڈے سے جو ہے وہ اسکول جو ہے ہوں گے. جبکہ دوسری جانب جو کمیٹی ہے چیئرمین اس کے اوپر ایجوکیشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے مذاکراتی ٹیم, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم منڈے کو بھی جو ہے وہ کلاسز نہیں لیں گے جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے, جب تک یہ آرڈیننس کو جو ہے واپس نہیں لیا جاتا. اگر ہم نے باقی شعبوں میں دیکھیں, ہیلتھ میں دیکھیں, حکومت نے جو چیزیں کی ہیں وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پی ایم سی کا معاملہ تھا, پیمز کی یونیورسٹی کا معاملہ تھا, اس کو باقی بھی اس میں بھی پرائیویٹائزیشن کے ایشو تھے, وہ بھی واپس نہیں لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت واپس نہیں لیتی تو اساتذہ کار جو دیگر سٹاف ہے ان کا ریئیکشن کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے کہا کہ باقی اداروں کو پرائیویٹائز کیا کہ ٹیچرز کو بھی یہی خدشات ہیں کہ اس سے پہلے دیکھیں پیمز میں کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا آپ کی جابس کے اوپر نہیں پڑے گا, پھر وہاں پر جو ہے انہوں نے کمیٹی وغیرہ بنا دی اور اس کے اوپر بھی سارا ایشوز جو ہے وہ چلتے رہے. ٹیچرز کو بھی یہی خدشات ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سول سرونٹ کے طور پر کام کریں, لیکن جب ہمارے تبادلے کیے جائیں گے تو یہاں پر سیاسی مداخلت جو ہے وہ کی جائے گی, کیونکہ میئر اور یونین کونسل ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ٹیچرز کے تبادلے جو ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر کر سکیں. اور فار ایگزامپل اگر اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ آپ میونسپل کارپوریشن کے ماتحت یا جاب کریں یا پھر سول سرونٹ کے طور پر کریں. ٹھیک ہے وجیہ, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. وجیہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ حکومت ایک نئے سے نیا بحران کھڑا کرنے میں خود کفیل ہے, اور کبھی بھی کوئی بحران کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور کنسلٹیشن اگر اساتذہ کی تنظیموں کے ساتھ کر لی جاتی تو اسلام آباد میں یہ صورتحال نہ ہوتی. اور ایک ہفتے سے جو اسکول بند ہے اور بچوں کا جو 1.5 لاکھ سے زائد بچے ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ناظرین پاکستان کا سربیا میں جو سفارت خانہ ہے اس کی ویب سائٹ کو مبینہ طور پر ہیک کیا گیا اور تنزیہ قسم کا ایک اس پر گانا بھی لوڈ کیا گیا اور مہنگائی کا بھی ذکر کیا گیا, اور جو مالی صورتحال ہے پاکستانی سفارت خانوں کی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. حکومت کی طرف سے اس کا ریئیکشن بھی آیا. اسی ایشو پر ہم بات کریں گے, لیکن اس ایشو پر پہلے ہم اپنے جو نمائندہ ہیں نوید صدیقی ان کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. دکھائیں جی.
پاکستانی سفارتخانے کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے متعلق ٹویٹ کے بعد اب ڈھاکہ میں پاکستانی مشن کا فنڈز کی کمی سے متعلق خط بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ہیڈ آف چانسری جان زیب خان کے وزارت خارجہ کو ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ فنڈز نہ ہونے پر اسکول فیس ادا نہیں کی گئی، ملازمین کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ روپے کی تیزی سے گرتی قدر نے ڈھاکہ میں موجود پاکستانی مشن میں فنڈز کی شدید کمی کر دی ہے۔ مشن کے اسکول کی فیس کی ادائیگی نہ کی جا سکی۔ 1.6 کروڑ روپے جلد از جلد مہیا کیے جائیں۔ اسکول فیس جمع نہ کرنے کی صورت میں مشن کے افسران اور ملازمین کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جاری کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ ساتھ ہی وزیراعظم سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں بغیر تنخواہ ہم کب تک چپ کر کے کام کرتے رہیں گے؟ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک طنزیہ ویڈیو بھی لگائی گئی ہے جس میں پیغام دیا گیا کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ دفتر خارجہ اور پاکستانی سفارتخانہ سربیا نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیکرز نے سفارتخانے کا آفیشیل اکاؤنٹ ہیک کر کے یہ پیغام ڈالا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سفارتی عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی پر ترجمان دفتر خارجہ نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا، تاہم پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل زیر التوا تنخواہیں عملے کو ادا کر دی گئی ہیں۔ نوید صدیقی، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ آپ نے رپورٹ دیکھی اور ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ۔ نوید صدیقی ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نوید سے ہی بات کرتے ہیں۔ نوید صاحب، یہ صورتحال ہے کیا اور یہ حکومت چاہتی کیا ہے کہ اتنی بڑی وزارت خارجہ ہے اور اس میں پورا شعبہ ہے جو فارن مشنز کو دیکھتا ہے، اور جو فارن مشن کا بجٹ کتنا ہے اور وزارت خارجہ کا بجٹ کتنا ہے، اور کیا آیا کہ یہ وزارت خزانہ کی نہلی ہے یا وزارت خارجہ کی؟ کہ اب تو ایک امبیسی سربیا کا تو میسج آ گیا نا، اب اس کے بعد دوسرا لیٹر آ گیا بنگلہ دیش کا، اب باقی جگہ پہ بھی اسی قسم کی صورتحال ہوگی، تو کیا فارن آفس کر کیا رہا ہے اسی صورتحال؟ جی بالکل، سربیا اور بنگلہ دیش کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ جو ہماری واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر ایک لوکل سٹافر ہیں، آفیسر ہیں بلکہ، انہوں نے بھی ریزائن کر دیے۔ سورسز سے یہ خبر آئی ہے۔ کس لیے ریزائن کی؟ اور وہی ان کے اوپر جو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے 3 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی تھیں، اس کی وجہ سے اور بھی ایسا سٹاف ہے لوکل سٹاف، کیونکہ پاکستانی جو آفیسر یا آفیشلز ہوتے ہیں وہ تو ان کی ایک پکی جاب ہوتی ہے، تاہم وہاں پر کچھ کانٹریکچل سٹافرز بھی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ ہر ماہ جاتی ہے، مگر 3 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی۔ ایون اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مختلف ایمبیسیز میں، ہائی کمیشنز میں جو پاکستان کے ہیں ان کے آفیسرز اور آفیشلز کی اور کانٹریکچل سٹاف کی تنخواہیں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بچوں کی بھی جو سکولنگ ہے وہ بھی کافی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ آپ نے بجٹ کتنا ہے فارن آفس؟ جی فارن آفس کا بجٹ جو ہے اس وقت اگر ہم کہیں تو فارن آفس کے جو اسلام آباد کا جو آفس ہے ان کے 2 بلین سے زیادہ ہے، جبکہ فارن مشنز جو ہیں پاکستانی ان کا علیحدہ بجٹ ہوتا ہے۔ پاکستانی جو ہائی کمیشنز ہیں اور ایمبیسیز ہیں وہ تقریباً 21 ارب روپے سے زائد وہ بجٹ بتایا جا رہا ہے اس وقت جو رواں سال کا ہے، اس فسکل کا، اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق انہیں بھجوایا جاتا ہے۔ ہم نے پتہ کیا ہے کہ ریلیز کیسے کوارٹرلی ہوتی ہے منتھلی ہوتی ہے؟ یہ کوارٹرلی ریلیز ہوتی ہے، اور اس میں واقعی آپ نے کوتاہی کا کہا تو اس میں فارن آفس اور وزارت خزانہ اور گورنمنٹ سب کی اس میں کوتاہی اس وجہ سے شامل ہے۔ سب سے اس وقت جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے ڈالر کی، اور ڈالر ہیں بھی نہیں اس وقت، کافی شارٹیج ہے، ڈالرز میں پیمنٹس ہوتی ہے۔ تمام جتنے سٹافرز ہوتے ہیں وہاں پر پاکستانی ایمبیسیز میں، لوکل بھی اور دیگر جو پاکستان کے جو ہوتے ہیں۔ امتیاز صاحب، یہ تو ہم نے بیسک انفارمیشن لی، ہو کیا رہا ہے، لیکن ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ حکومت بحران پہ بحران؟ ابھی ہم ایک سٹوری کی تھی کہ جو پچھلے 1 ہفتے سے پورے اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بند ہیں، کبھی ہاسپٹل بند ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اور بند ہو جاتا ہے، کبھی سرکاری ملازمین نکل آتے ہیں۔ اب یہ جو فارن آفس میں جو ہماری پہچان ہوتی ہے، ہمارا چہرہ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور ابھی تو 2-3 ایک انہوں نے بھی بتا دی، تو وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے ایشو کیا ہے ان کے؟ دیکھیے اول جہاں تک وزارت خارجہ کا تعلق ہے، میں خیال ہے وہ ہمیں آپ کو پوچھنا چاہیے وزارت خارجہ کے ترجمان سے، کیونکہ جتنے بھی بڑے سفارت خانے ہوتے ہیں جو میری اطلاعات ہیں ان کے پاس کنٹینجنسی فنڈز بھی موجود ہوتے ہیں، چاہے ہمارے برطانیہ میں ہے چاہے امریکہ میں ہے، تو کوئی ایک آدھ اگر وہاں سے استعفیٰ دے کے چلا جائے، مجھے نہیں معلوم حقیقت حال کیا ہے، لیکن جو کانٹریکٹ جابز ہوتے ہیں وہ تو بڑی تھوڑی تنخواہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا سا انکوائری ضرور کرنی چاہیے وزارت خارجہ سے،
دوسری بات وہ بالکل آپ کی صحیح ہے، چاہے کبھی ڈی چوک میں اسکول والے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی دوسری تحریکوں والے پہنچے ہوتے ہیں جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہر روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہماری بیوروکریسی بنیادی طور پہ ان کا رجحان نہیں ہوتا کہ مل ملا کے کوئی فیصلے کریں، لوگوں کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کریں. یہ جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو آنن فانن ایک دن فیصلہ آیا، میرا خیال ہے شفقت محمود صاحب نے کیا کہ جی آپ تمام اسکولوں کو میئر کے انڈر کر دیں. بھئی اسلام آباد کا جو میئر ہے، جو منتخب ہو کے آتے ہیں، زیادہ تو وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں. یعنی آپ یہ تمام تعلیمی اداروں کو پراپرٹی ڈیلر مائنڈ سیٹ کے انڈر کرنا چاہتے ہیں، اس کا تو بنیادی مطلب یہ ہے. تو اس لیے کنسلٹیشن اس کے لیے بڑی ضروری تھی. امتیاز صاحب جو نوید کہہ رہے تھے کہ فارن آفس کیا کہتا ہے ان موقع ایشوز پر؟ فارن آفس کا تو یہ کہنا تھا، جو سربیا کی جو ٹویٹ آئی تھی اس میں ایک تنزیہ، اس میں ایک ویڈیو بھی لگائی گئی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے. پرائم منسٹر کو بھی فنڈز کا ایشو ہے، فنڈز کا ایشو یہی ہے کہ فنڈز کے ایشو کو ان کا کہنا کہ فنڈز کی اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہم نے پوچھا مگر اس کے اوپر انہوں نے آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ دی نہیں ہے تاحال. تاہم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے وزیر اعظم نے ہمارے پاکستانی جو فورن مشنز تھے اس کے اوپر تنقید بھی کی تھی کہ وہ کام نہیں کرتے ٹھیک طریقے سے. اس وقت اور اس وقت ان کے پاس فنڈز کی شارٹیج ہے، کمی ہے. جیسے امتیاز صاحب نے فرمایا کہ کانٹیجنسی ان کے پاس فنڈز وہ تک نہیں ہے کہ لوکل سٹاف چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں ہمارا مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ فلسطین ہے، اس طرح بڑے جو اہم کیپٹلز ہیں وہاں پر ہماری لابنگ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو کافی ایشوز آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں، اور ایسا یہ مسئلہ لگتا نہیں ہے کہ اتنا جلدی حل ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت دیکھیں تو ڈالر کی شارٹیج ہے، ڈالر کی جو کافی کم ہو گئی ہے. یہ بات ہے، اصل جو بات ہے کہ پاکستان پر جو ایک کرنسی کا پریشر ہے، ریزرو کا پریشر ہے. آپ ابھی ایک دو دن پہلے تو شاید آئے ہیں، سعودی عرب سے بھی کچھ فنڈ آ گئے ہیں، لیکن ہمارا جو آؤٹ فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے تو یہ تاخیر نہیں ہو رہی. نہیں میں نہیں سمجھتا. وہ تو وزارت داخلہ کا یا وزارت خارجہ کا، ہر وزارت کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے، وہ سہ ماہی اور شش ماہی بنیادوں پہ. لیکن میں آپ کو ایک اور بتاؤں، 21 ارب روپے ہیں، اور اگر اس کو ڈالرز میں کریں تو 15 ملین ڈالر ہیں. لیکن اس کے علاوہ ابھی تو دیکھیں سال شروع ہوا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ فنڈز ختم ہو گئے ہیں. نہیں سر، چھٹا مہینہ شروع، نہیں چھٹا مہینہ نا، ابھی 12 مہینے نہیں ہوئے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اس نظام کا ہے جس کے تحت یہ پوری حکومت چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19ویں صدی کے نظام کے تحت ہماری وزارتیں چل رہی ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہے. یعنی آپ نے سربیا کی بات کی، سربیا جیسے اور بہت سارے جس کو مغرب کہتے ہیں اس علاقے میں، اس کے ارد گرد جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، پھر جنوب مشرقی ایشیا میں ہماری جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ 5-5, 6-6 سال پرانے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں جو کام بھی نہیں کرتے ہیں. یہ خود مجھے پتہ ہے، ہمارے کچھ دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ہمارا سسٹم فنکشن نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو پرانے آپ کو پتہ ہے جو کمپیوٹرز ہیں وہ تو لوڈ ہوتے ہوتے بھی 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں جب آپ اس سے قبل اس کے کہ آپ اس پہ لکھ سکیں. اور دوسری بات، ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو 19ویں صدی کے مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 1.5-2 سال پہلے، شاید میں پہلے نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں اس وزارت خارجہ کی وجہ سے. ایک ٹائم ایسا آیا، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کی حکومت کا کوئی ای میل سرور نہیں تھا. 1 مہینے تک پوری حکومت جی میل اور ہاٹ میل اور یاہو پہ چلتی رہی ہے. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا ایک سرور ڈاؤن ہو گیا، پھر ان کے پاس اس کا متبادل نہیں تھا. اتنی شرم کی بات تھی کہ آپ جی میل، یاہو، ہاٹ میل پہ کمیونیکیشن کر رہے. ٹوٹلی جتنے بھی سفارت خانے تھے ان کے پاس کوئی سیکیور ای میل کا سسٹم نہیں تھا. امتیاز صاحب، ایک اور سوال ہے، ایک اسٹوری سے ہٹ کے بھی ہے لیکن فارن آفس سے متعلق ضرور ہے. امریکی صدر نے ایک کانفرنس بلائی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، سربراہی کانفرنس ایک بلائی ہوئی ہے 9 اور 10 دسمبر کو. پاکستان کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی چین، رشیا، ٹرکی، سعودی عرب، ایران، افغانستان، اس قسم کے ممالک کو، خاص کر جو پاکستان کا آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بلاک ہے جس میں رشیا ہے، چائنا ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے؟ پاکستان اس کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہا ہے یا کوئی اطلاعات ہیں؟ آپ کے لیے بھی سوال ہے، آپ کے لیے بھی. نہیں، ان کو میرا خیال ہے پاکستان کو جانا چاہیے، اس میں برائی کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور ہمارا اپنا ایک طرز حکومت ہے تو اس پہ چین کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ چین
کہ اپنے جو انہوں نے جو بلاک بنائے ہوئے ہیں جب وہ کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں, سیمیناروں میں, پاکستان نے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا. ویسے بھی پاکستان بیچارہ تو اس حیثیت میں نہیں ہے کہ کسی کی مزاحمت کر سکے, کسی پہ اعتراض کر سکے. ہم تو خود سٹرگل کر رہے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. جس وقت ہماری بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہمیں تو اس قسم کے گروپوں میں, یہ کوئی کانفرنس ایسی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ چین کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا. ڈیموکریسی سے متعلق, جی بالکل, لیکن ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی ہے جو کہ UAE جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ 80 رافیل طیاروں کا جو سمجھوتا ہے, سودا ہے, وہ تو فرانس نے کر لیا ہے. لیکن آپ تصور کریں کہ اسی قسم کا سودا اگر ہم چین کے ساتھ کر لیں تو یہ جو مغربی جمہوریتیں ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گی. $30 ارب کا اسلحہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہا ہے وہ, اور ایک چل رہا ہے پچھلے 3-4 سال سے وہ ڈیل چل رہا ہے. سعودی عرب میں کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان پہ کوئی اس وقت جو میری اطلاعات ہیں کوئی اس قسم کے پریشر ہیں کہ پاکستان کو کوئی ڈیسیسو ڈیسیجن کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ چین کے ساتھ جانا ہے اس نے یا امریکی بلاک میں جانا ہے. اس حوالے سے کوئی پریشرز ہیں اس وقت؟ دیکھیے پریشر تو لامحالہ ہوں گے, کیونکہ اب چینی قیادت کی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان چین کے قریب رہے, کیونکہ بہرحال چین ہی واحد ملک ہے جس نے 6 سال میں کوئی $26-27 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے. دوسرے کسی ملک نے جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, تو لہٰذا یہ تو ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے کہ پاکستان آیا صرف اس بنیاد پہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے کیونکہ پاکستان چین کے قریب ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہوگا اور ایونچولی پاکستان اس میں شرکت کر لے گا. نوید, فارن آفس نے کوئی ڈیسیجن کیا اس پہ کہ پاکستان اس سربراہی اجلاس میں شرکت کرے گا یا وزیر خارجہ کریں گے یا پرائم منسٹر ہی کوئی اس پہ خطاب کریں گے؟ جی دیکھیں, بڑے اہم ایشوز پہ فارن آفس بالکل آن بورڈ نہیں لیتا. میڈیا کو جب بھی ایسی اس قسم کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں انہیں کوئی کلیئر کٹ جواب تو نہیں دیا جاتا. تاہم ان آفیشلی بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا اور جلد ہی ڈیسیجن ہوگا. کافی ماضی میں بھی ایسے فورمز میں, اہم فورمز پہ شرکت کے حوالے سے پرائم منسٹر یا فارن منسٹر کی ہوتی ہیں ایسی چیزیں, مگر بتایا نہیں جاتا, یا تو بالکل ایسے وقت گزر جاتا ہے یا بالکل اسے مخفی رکھا جاتا ہے. تاہم اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. مشاورت ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. نہیں, اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں اس کانفرنس کے لیے میرے خیال میں, اور جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ پاکستان کو شرکت کرنی چاہیے, لیکن ابھی تک دیکھ لیں امتیاز صاحب, یہ صورتحال ہے. ابھی تک پاکستان فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے امریکی صدر کی طرف سے جو سربراہی اجلاس, سربراہی کانفرنس بلائی ہے اس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی. ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی تیسری سٹوری کی طرف چلیں گے. جو پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں وفاقی اداروں کے, وزارتوں کے, جن کی وجہ سے پاکستان کو اور حکومت کو بینکوں سے قرضے لینے پڑے ہیں اور اپنے ٹریلینز آف روپیز جو ہیں پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں جس پر منافع کمایا جا رہا ہے, یہ ایک ہماری ایکسکلوسیو سٹوری ہوگی جو اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور اس تیسرے حصے میں ہم اپنی تیسری سٹوری کی طرف جائیں گے جو ہمارے پاس ایکسکلوسیو ہے. جو وفاقی وزارتیں ہیں یا ان کے ادارے ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان میں 1700 ارب روپے سے زائد جو ہے ان اکاؤنٹس میں رکھے رہنے کا انکشاف ہوا ہے اور ان پر منافع بھی کمایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف وفاقی حکومت اپنے جو اخراجات ہیں یا ادائیگیوں کے لیے اسٹیٹ بینک سے یا کمرشل بینکوں سے بھاری انٹرسٹ پر قرضے لیتی ہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. حالانکہ IMF کافی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ تمام جو سرکار کا, اسٹیٹ کا جو پیسہ ہے وہ ایک اکاؤنٹ میں, سینٹرل اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اب یہ نیا انکشاف ہوا ہے, بہت بڑی رقم ہے کہ اگر انہی رقم کو استعمال کرنا ہو تو ہمیں اتنا بھاری انٹرسٹ نہ دینا پڑے. طاہر شرانی ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرانی صاحب, کیا سٹوری ہے یہ؟ اور بڑی ہی سٹوری تو بڑی ہے اور بڑا انکشاف ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اپنے خرچوں کے لیے قرضے لیتی ہے اور انہی کے جو وزارتیں اور ادارے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اتنی بڑی رقم پڑی ہوئی ہے. جی دیکھیں, حال ہی میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے نمائندے بھی موجود تھے. تو جو سابق سیکرٹری خزانہ یوسف خان اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے. بریفنگ میں یہ بتایا کہ جو پبلک فائنینس مینجمنٹ ایکٹ ہے اس کو پاس ہوئے تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور بڑی خوفناک وہاں پہ صورتحال پیش کی گئی کہ جو مالی سال 2021 کے اختتام تک
जो मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के जो कमर्शियल बैंकों में स्टॉक है वो 1700 अरब रुपए तक है। 56,000 अकाउंट्स हैं, जिसमें से 56,000 अकाउंट्स है, जिसमें से 6,000 अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, 50,000 अकाउंट्स बाकी रह गए हैं। तो वहाँ पे ये बताया गया कि जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो 7% से ज़्यादा है। पब्लिक डेट GDP रेशो वो 84% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, और जो कोर्ट केसेस हैं, JDC का इशू है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने वहाँ पे वजारतों डिवीज़न से दरख्वास्त की। ये जो 50,000 अकाउंट्स हैं, ये किसकी इजाज़त से खोले गए हैं? आया कि इदारों को और वजारतों को इजाज़त है कि आप अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं? देखिए, ये तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट और फिर सिंगल ट्रेजरी अकाउंट का कंसेप्ट तो अभी रिसेंटली आया है ना। उससे पहले वजारत और डिवीज़न जो इदारे हैं मुख्तलिफ, वो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा रखते हैं, तो उसके बाद उनको आसानी होती है पैसा वापस उठाने में। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे वजारत ख़जाना के, वहाँ पे ये बताया गया कि जब आप लोग पैसे वहाँ पे रखते हैं, पब्लिक फ़ंड पैसा वहाँ पे रखता है, उस पैसे पर कमर्शियल बैंक आके मुनाफा कमा रहे हैं। सूबों का कितना आपके ख्याल में इससे ज़्यादा है? सूबों का इससे कम है, तकरीबन 1200 रुपए के इस्टीमेट है, 1200 अरब रुपए के मतलब तकरीबन 3,000 अरब रुपए हैं जो स्टेट के, जिस पे स्टेट के इदारे और वजारतें जो हैं वो बैंकों में 50,000 से ज़्यादा सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के आप अकाउंट्स 56,000 अकाउंट्स फेडरल गवर्नमेंट के, जिसमें से 6,000 क्लोज हो गए, 50,000 सूबों के कितने अकाउंट्स हैं? सूबों के हवाले से कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, जो मिनट्स में है उसमें जिक्र नहीं है सूबों का। फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से सारा इसमें बताया गया, और सेक्रेटरी ख़जाना जो साबिक थे और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। तो उन्होंने तमाम वजारतों डिवीजन्स के नुमाइंदों को ये दरख्वास्त की कि आप सिंगल ट्रेजरी अकाउंट पे मुंतकिल करें अपने अकाउंट्स को। तो वहाँ पे कई मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ऐसा मुश्किल होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसलिए कि जो वो फंड्स अपनी ईज़ के लिए, आसानी के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए वो वहाँ पे जाते हैं, पैसे निकालते हैं। तो खाया जाता है। इंटरेस्ट तो बैंक्स कमा रहे हैं ना, अब यानी पैसे पे पैसा बनाया जा रहा है। बैंक्स पैसा कमा रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे कर्जा ले रही है शरह सूद पर, ज़्यादा शरह सूद पर, उन्हीं बैंकों, यानी अपना पैसा। आप ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतें अपना ही पैसा भारी इंटरेस्ट पे उनसे कर्ज लेती हैं, जो उनके वजारतों और इदारों ने वहाँ पे रखे अपने प्राइवेट अकाउंट्स में रखे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट यानी पब्लिक फंड पर बैंक्स कमा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट शरह सूद अदा कर रही है बैंकों को कर्जा उठाने के लिए, ठीक है। यानी जो पैसा है उस पर पैसा बनाया जा रहा है। और ये तो ये जो मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी खिलाफ वर्जी है। उसके बावजूद यहाँ पे दूसरी बात बड़ी अहम, एक तरफ वजारत ख़जाना कह रही है कि आप बैंक अकाउंट्स है कमर्शियल बैंकों के, वो क्लोज करें, उधर स्टेट बैंक पर मुंतकिल हों, लेकिन साथ ही वहाँ पे जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है इजलास के दौरान, तो उसको मिनट्स का हिस्सा बनाया गया है। तो वहाँ पे वजारत ख़जाना के हुकाम ये उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तमाम अकाउंट्स हम बंद करने के कह रहे हैं, सर्टन अकाउंट्स ऐसे होंगे जो हम मेंटेन करने की इजाज़त देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे यानी एक तरफ आप कह रहे हैं बंद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपको हम अकाउंट्स मेंटेन भी करने देंगे कमर्शियल बैंकों के पास। लेकिन इसका दूसरी भी, फिर अगर आप डिपॉजिट बैंकों से सारा निकाल लेंगे तो बैंकों का क्या होगा? डिपॉजिट बैंकों के लिए ब्लड है, अगर वो उनसे आप निकालेंगे तो इनकी इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये आप दो बातें कर रहे हैं, एक देखें पब्लिक मनी है, हाँ। एक प्राइवेट मनी है। प्राइवेट मनी आपके पास डिपॉजिट बहुत है, अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में ही वो पैसा आना है ना। जब आपकी वजारतें इदारे स्टेट बैंक के अपने सेंट्रल अकाउंट है जो उसको सिंगल अकाउंट कहते हैं उसमें रखेंगे, हाँ। तो जब वो एक्सपेंडिचर होंगे तो वो दोबारा कमर्शियल बैंकों में आएंगे, लेकिन उसको फिक्स करना इंटरेस्ट के लिए और वही पैसा कमर्शियल बैंक उठा के फिर हुकूमत को देते हैं भारी इंटरेस्ट रेट पर, तो ये तो सरासर एक किस्म का तजाद भी है और ये जो पब्लिक मनी है उसका एक मिसयूज़ भी आ जाता है। मिसयूज़ भी है, और दूसरा बैंक ना सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट दोबारा वो कर्जा उठाती है हाई इंटरेस्ट रेट पे, बल्कि बैंक आगे वो पब्लिक फंड मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे कर्जे की स्कीमें हैं उसमें भी इस्तेमाल करें, वहाँ पे भी कमा रही हैं। तो IMF का इस बारे में IMF की ये बड़ी सख्त शराइत में से शामिल है कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट के या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारों के कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स हैं उनको बंद किया जाए और स्टेट बैंक का जो अकाउंट है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, ताकि फेडरल गवर्नमेंट के पास एक कुशन मौजूद हो। अगर आप बाहर से कर्जा ले रहे हैं तो आपके पास अपने पैसे मौजूद, अपने फंड मौजूद, वहाँ उनको यूटिलाइज़ करें। तो अब इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री की नाकामी है कि 1 साल से ज़्यादा कर्जा हो चुका है, एक्ट आ चुका है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ वजारत डिवीज़न की जानिब से रेजिस्टेंस आ रही है
वो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वजारत ख़जाना उनको रास्ता भी बता रही है कि आप कुछ सर्टेन अकाउंट्स मेंटेन भी रख सकते हैं। किस तरह रास्ता आपके ख्याल में, किस तरह इन मिनट्स में जो आप बता रहे हैं इसमें रास्ता बताया जा रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी जारी की गई है? मिनट्स में उनको मिनट्स के मुताबिक मुख्तलिफ वजारत और डिवीजन्स के वहाँ पे जो आला सतह के हुकाम मौजूद थे उनको ये बताया गया है कि आप सर्टेन अकाउंट्स हम आपको इजाज़त देंगे कि आप मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि जो बाकी अकाउंट्स हैं उनको आप लिंक करें सिंगल अकाउंट से। उन पर सिंपल बात ये होगी कि उनको जो है इंटरेस्ट लेने के लिए या फिक्स करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि वो जो अपने करंट एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन उस पर मुनाफा नहीं कमा सकते। ताहिर शरानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की 3 स्टोरियाँ, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।